السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سبق پڑھیں گے سبق نمبر 12 دروس لغت العربیہ لغیر ناطقین بہا، جز اول الدرس الثانی عشر، ثانی عشر یعنی سبق نمبر 12۔ سبق نمبر 12 ہم پڑھیں گے آج۔ کیفا حالکی یا بنتو، تمہارا حال کیسا ہے اے بیٹی یا لڑکی۔ کیفا حالکی یا بنتو، آپ کا حال کیسا ہے اے بیٹی یا اے لڑکی، اے لڑکی آپ کیسی ہو۔ کیفا اسم استفہام ہے، سوال کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو حال کا تمہارا حال، حال کا اگر کسی مرد کا ذکر ہوتا، مذکر واحد کا ذکر ہوتا تو ہم وہاں پہ ضمیر کا استعمال کرتے۔ اب اس یہ مونس ہے، اس لیے کا کی جگہ کی کا استعمال کرنا ہے۔ حال کا تمہارا حال یعنی کہ آپ ایک مرد کا حال، حال کی تمہارا حال آپ ایک مؤنث کا حال، یا بنتو اے لڑکی، یا بیٹی کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، یا بیٹی اے بیٹی یا لڑکی۔ کیفا حال کی یا بنتو، آپ کیسی ہو، کیسا حال ہے آپ کا اے لڑکی۔ انا بخیر والحمد للہ، انا میں، انا جو ہے یہ مذکر واحد کے لیے بھی اور مؤنث واحد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انا میں بخیر خیرت سے ہوں، والحمد للہ اللہ کا شکر ہے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے۔ انا بخیر والحمد للہ۔ من عین انتی، آپ کہاں سے ہو، پھر پوچھا گیا اس سے من عین انتی، آپ کہاں سے ہو۔ انا من سوریا، جواب دیا میں سوریا سے ہوں یا سوئٹزرلینڈ سے۔ مسمکی، مسمک کا تب کہتے اگر مذکر واحد کا ذکر ہوتا، اس لیے مؤنث واحد کا ذکر ہے تو ہم کہیں گے مسمکی، تمہارا نام کیا، تمہارا نام کیا ہے۔ مسمکی، تمہارا نام کیا ہے۔ اسمی، میرا نام آمینہ، میرا نام آمینہ ہے، جواب دیا اسمی آمینہ تو، میں آمینہ ہوں یا میرا نام آمینہ ہے۔ اینا ابو کا، تمہارا باپ، اینا ابو کی، اینا ابو کی، تمہارا باپ کہاں ہے۔ اینا ابو کی، تمہارا باپ کہاں ہے۔ ابھی میرا باپ ہونا یہاں، فی المدینۃ المنورہ، جواب دیا میرے فادر صاحب یہاں ہے مدینہ منورہ میں، یعنی میرے فادر یہی مدینہ منورہ میں ہے۔ ہونا کہتے ہیں یہاں کے معنی میں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث۔ ابھی میرا باپ ہونا یہاں، فی المدینہ منورہ، میرا باپ یہی ہے مدینہ منورہ میں۔ ہوا مفتشن، وہ مفتشن یعنی کہ انسپیکٹر، فی المدرسۃ الثانویہ، مدرسۃ الثانویہ، مدرسۃ المتوسطہ کہتے ہیں مڈل سکول کو، اور ثانویہ کہتے ہیں ہائر سیکنڈری کو۔ ہوا مفتشن فی المدرسۃ الثانویہ، وہ انسپیکٹر ہے کون سے سکول میں، ہائر سیکنڈری کے اسکول میں۔ اور اینا امکی، اور تمہاری ماں کہاں ہے، کہاں ہے، سوال کیا دوبارہ، اور اب آپ کی ماں کہاں ہے۔ وَأَيْنَ أُمُّكِ، آپ کی ماں کہاں ہے۔ ہیا، وہ، ایضاً ہونا، ہیا ایضاً، وہ بھی، ہونا یہاں ہے، ہیا ایضاً ہونا، ہیا طبیبۃ فی المستشفى فی الولادہ، ہیا ایضاً ہونا، وہ بھی یہاں پر ہی ہے، ہیا طبیبۃ، وہ ڈاکٹرنی ہے، فی المستشفى ہاسپٹل میں، الولادہ، ولادہ کہتے ہیں میٹرنیٹی ہاسپٹل کو۔ ہیا ایضاً ہونا، ہیا طبیبۃ فی المستشفى الولادہ، مستشفى الولادہ یعنی زچگی ہاسپٹل۔ ومن هذه الفتاة، و اور من کون، هذه الفتاة
یہ نوجوان لڑکی فتن کہتے ہیں نوجوان لڑکے کو، اور فتاتو کہتے ہیں نوجوان لڑکی کو۔ ومن هذه الفتاتو، اور کون ہے یہ فتاتو نوجوان لڑکی، التی جو معکا آپ کے ساتھ ہے، التی معکا جو کہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر مرد کا ذکر ہوتا تو التی کی جگہ ہم الذی کا استعمال کرتے، مؤنث کے لیے التی اور مذکر کے لیے الذی یعنی جو۔ التی معکی جو تمہارے ساتھ، یہ نوجوان لڑکی جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ اہیا اختو کی، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ اہیا اختو کی، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ جواب ملا لا نہیں، ہیا بنت امی، الام یا امن کہتے ہیں ماں کو، امن کہتے ہیں چاچے کو۔ لا نہیں، ہیا بنت امی، یہ بنتن کہتے ہیں بیٹی کو، یا جیسے آپ نے پڑھا ابھی لڑکی کو۔ لا ہیا بنت امی، نہیں یہ میرا چاچا جو ہے اسی کی بیٹی ہے، نہیں یہ میرے چاچے کی بیٹی ہے یعنی چچیری بہن۔ لا ہیا بنت امی۔ مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ مسموہ اگر ہوتا تو مذکر کا ذکر ہوتا، مؤنث کا ذکر ہے اس لیے مسموہا اس کا نام، یہ جو چاچے کی بیٹی ہے چچیری بہن ہے اس کا نام کیا ہے؟ مسموہا، کیا ہے اس کا نام؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے، اسمہا فاطمہ تو اس کا نام فاطمہ ہے۔ آہیا زمیلتو کی، آہیا زمیلتو کی، کیا ہیا وہ، زمیلہ کہتے ہیں کلاس میٹ کو، زمیلتن کلاس میٹ مؤنث، آہیا زمیلتو کی، کیا وہ تمہاری کلاس میٹ ہے یا کیا وہ آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہے؟ لا نہیں، جواب ملا لا انا فی المدرسۃ المتوسطہ، میں مدرسۃ المتوسطہ یعنی مڈل سکول میں پڑھتی ہوں۔ انا فی المدرسۃ المتوسطہ وہی فی المدرسۃ الثانویہ، اور یہ ہوا وہ، ہیا وہ مؤنث کے لیے اور ہوا مذکر کے لیے، وہی فی المدرسۃ الثانویہ، اور وہ ہائر سیکنڈری میں، المدرسۃ الثانویہ ہائر سیکنڈری، المدرسۃ المتوسطہ مڈل سکول۔ انا فی المدرسۃ المتوسطہ، میں مڈل سکول میں پڑھ رہی ہوں، وہی فی المدرسۃ الثانویہ، اور وہ مدرسۃ الثانویہ یعنی ہائر سیکنڈری میں پڑھتی ہے۔ الکا اختن، کیا لکا تمہارا، اختن الکا اختن کیا تمہاری بہن ہے، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ اخن ہوتا تو بھائی کا معنی کر لیتے، اختن ہے اور اس لیے بہن ہے۔ الکی، الکی لکا تمہارے لیے، لکی بھی تمہارے لیے لیکن مؤنث کے لیے اور لکا مذکر کے لیے۔ الکی اختن، کیا تمہاری بہن ہے، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ لا نہیں، مالی اختن، لا نہیں، مالی اختن میری کوئی بہن نہیں ہے، مالی اختن میری کوئی بہن نہیں ہے۔ لکی اخن، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ الکی، اب سوال کیا الکی اخن، اب کیا اگر آپ کی کوئی بہن نہیں ہے تو پھر الکی اخن کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ جواب ملا نعم، جی ہاں، لے اخن میرا بھائی ہے، اس کی صفت ہے کبیر یعنی کہ وہ بڑا ہے۔ نعم لی اخن کبیر، ہاں میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہو طالب، اور وہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ وہوا وہ، ہیا مونس کے لیے، وہو طالب وہ طالب علم ہے یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، بالجامعہ یونیورسٹی کا، بالجامعہ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ میرا ایک بھائی ہے، میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ کیا ہے؟ طالبن ہے، اسٹوڈنٹ ہے بالجامعہ یونیورسٹی کا۔ ومن حاز الطفل، ومن اور کون، حاز الطفل کہتے ہیں بچے کو،
ومن حاز الطفل الذی معاقا، جیسے کہ ہم نے اللتی پڑھا مؤنث کے بارے میں، اب مذکر کا ذکر آیا تو الذی کا استعمال ہوا۔ اللتی، الذی یا ما کو جس جگہ جو کا معنی نکلتا ہے، جسی طرح الذی جو کے معنی میں ہے، اللتی بھی جو کے معنی میں ہے یا جس کے معنی میں ہے، اور ان کو کہتے ہیں اسمائی موصولہ، اسم موصول۔ ومن حاز الطفل، یہ نوجوان کون ہے، الذی معکی جو کہ آپ کے ساتھ ہے، یہ نوجوان نہیں، حاز الطفل یہ بچہ، الذی معکی جو تیرے ساتھ ہے، یہ کون ہے، جو آپ کے ساتھ یہ بچہ ہے یہ کون ہے۔ ومن حاز الطفل کون ہے یہ بچہ، الذی معکی جو کہ آپ کے ساتھ ہے، ہوا وہ ابن بیٹا ہے، کس کا، اخی میرے بھائی کا، ہوا ابن اخی وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ہوا ابن اخی میرے بھائی کا بیٹا۔ مسمہ اس کا نام کیا ہے، مسمہ ما اسمہ تھا، بیچ میں حمزۃ الوصل آیا، اب پڑھیں گے مسمہ اس کا نام، اس کا نام کیا ہے، اسمہ اس کا نام سعد، اس کا نام سعد، اس کا نام سعد ہے۔ امکی کیا تمہاری ماں، اگر کسی لڑکے سے پوچھتے تو ہم کہتے امو کا کیا تمہاری ماں، اب ہمیں مونس سے پوچھنا ہے اس لیے ہم نے کہا کا کی جگہ کی کا استعمال کیا۔ امکی فی البیت، فی البیت گھر میں، امکی فی البیت الآن کیا تمہاری ماں ابھی گھر میں ہے، الآن کہتے ہیں ابھی کو۔ امکی فی البیت الآن کیا تمہاری ماں ابھی گھر میں ہے، سوال کیا جو تمہاری ماں ہے، امکی فی البیت گھر میں ہے، الآن فی حروف جار میں ہے، البیت تھا فی کی وجہ سے البیت ہو گیا، حروف جار کے بعد اس میں مجرور آیا۔ امکی فی البیت کیا تمہاری ماں گھر میں ہے، الآن ابھی، جواب ملا نہیں، لا نہیں، ذہبت وہ گئی الی المستشفیٰ، لا ذہبت الی المستشفیٰ وہ کہاں گئی، ہاسپٹل گئی، ذہبت یعنی کہ وہ مؤنث، ذہبہ ہوتا تو وہ مذکر معنی نکالتے، وہ ایک مرد، ذہبت ہے وہ ایک عورت کے معنی میں نکلے گا۔ لا ذہبت الی المستشفیٰ نہیں وہ مستشفیٰ یعنی کہ ہاسپٹل گئی ہے، وہ ہاسپٹل کی طرف گئی یعنی وہ ہاسپٹل گئی ہے۔ ذہبہ جو ہے یہ فعل ماضی میں سے ہے، فعل ماضی کے پہلے تین کے بعد جو چوتھا صیغہ آتا ہے یعنی کہ غائب، مؤنث اور واحد ہے، یہ واحد بھی ہے اور غائب کا صیغہ بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذہبا وہ ایک مرد، ذہبا وہ دو، ذہبو واو لگے گا آگے وہ سب، ذہبت وہ ایک مؤنث، ذہبتا وہ دو مؤنث، ذہبنا وہ سب مؤنث، اور یہ سارے غائب کے ہیں۔ لا ذہبت نہیں وہ گئی الی المستشفیٰ ہاسپٹل۔ اس کے بعد تمارین ہے، ایکسرسائز، اقرا وقت پڑھو اور لکھو، اس کا ہم الگ کلاس بنائیں گے انشاءاللہ۔